السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ ہماری 28ویں کلاس چل رہی ہے، 28، اور اس کا پارٹ بی ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ رموز اوقاف، یعنی وقف کرنے کے نشان یا اصول، ڈفرنٹ وقف نوٹیشنز اینڈ سائنز، رولز آف پنکچویشن، جو پنکچویشن کہتے ہیں نا عام طور پہ انگلش میں، تو پنکچویشن ہے یہ عربی زبان کے۔ 58 جو ہے نماز کی سنتیں، یہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ تجوید قرآن، اور آج کا ہمارا موضوع جو چل رہا ہے رموز اوقاف، پنکچویشن رولز، یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو بہت ہی اہم ہیں وہ کل ہم نے بتائے تھے، ان کو ریپیٹ کریں گے اور باقی سب کو دیکھیں گے، کم از کم کان میں پڑ جائے کہ کون سا جو نوٹیشن ہے، کون سا سائن ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ مطلب ہمیں کم از کم جان رہے ہیں، ایک دفعہ کان میں پڑ جائیں۔ پھر جو ضروری ہے وہ تو یہ 5 ہی ہیں، انہی 5 کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے۔ تو یہ 5 آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک گول دائرہ ہوتا ہے، گول دائرہ یہ آیت کا نشان ہوتا ہے۔ جب آیت پوری ہو جائے نا، یا یوں کہہ لیں جملہ پورا ہو جائے، یا یوں کہہ لیں سینٹنس کمپلیٹ ہو جائے، جب ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو ایک آیت کہہ دیتے ہیں، ایک نشانی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ نشاندہی کر رہا ہوتا ہے گول والی تا، یعنی آیت کے اوپر کہ یہ گول تا ہے۔ یہاں پہ رک جانا بہتر ہے، یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ یوں سمجھیں جب مہذب اور اچھے انداز میں گفتگو کی جا رہی ہو، ہر جملے کے بعد ایک چھوٹا سا پاز دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ دیتے ہیں، تاکہ سننے والے کو بھی سمجھنے میں اور سننے میں آسانی ہو۔ بہت زیادہ رفتار سے ایک ساتھ 4 5 جملے اگر ہم ادا کریں گے تو وہ سننے والے کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم خود پڑھ رہے ہوں تو ہمیں بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر جملے کو جو مکمل ہو جائے اس جملے کو وہاں رک کے سانس توڑنی چاہیے، اور دوسری آیت دوسری سانس سے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جتنی آیتیں ہیں ہر آیت پہ رک جانا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے کہ وہ کیوں بہت ضروری ہے، اور اس غلطی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شامل ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بتائیں گے۔ اچھا جی، میم کا مطلب ہوتا ہے یہ وقف لازم ہے۔ لازم کا جو میم ہے نا، لازم کا میم، یہ میم وہ دکھا رہا ہوتا ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ اس میم پہ نہ ٹھہریں تو معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال
مثال وہی ہے جو بہت مشہور ہے کہ جی اگر کہیں لکھا ہوا ہو بیٹھو رکو بیٹھو مت، اب ہم نے رکو کے بعد رک گئے، پوز دیا، بیٹھو مت، کیا مطلب ہوا؟ سمجھ میں آیا کہ جی رکنے کو کہہ رہے ہیں، بیٹھنے کو منع کر رہے ہیں، یا چلو بیٹھو مت یہ کہہ رہے ہیں، تو چلنے کو کہہ رہے ہیں اور بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں۔ اسی وقفے کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیں، چلو مت بیٹھو، اب بالکل ہی بات الٹ گئی نا، صرف وقفہ آگے پیچھے کیا ہے، چلو مت بیٹھو ایک جملہ ہے، اس میں چلنے کو کہا جا رہا ہے، بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب گیپ بدل دیا، چلو مت بیٹھو، بالکل الٹی ہو گئی بات۔ تو اس طرح جیسے ہم اپنی زبان میں سمجھ میں آ رہا ہے، عربی زبان میں بھی اس طرح معنی ایک دم پلٹ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کیونکہ معنی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے۔ تو بس ہم کوشش یہ کریں کہ اس میں میم جب آئے تو ہم وہاں پہ لازمی رک جایا کریں۔ یہ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی ایبسولوٹ بریک ہے یہ، یعنی یہاں رکنا ہی رکنا ہے، اس پر بھی ٹھہر جانا چاہیے، لیکن کوئی نہ ٹھہرے تو بھی جائز ہے۔ قف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہر جانا چاہیے۔ اور یہ ایک لا، یہ ان چاروں کا الٹ ہے، لا اس کے معنی نہیں، یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر پورا جملہ مکمل ہو کے اس جگہ پہ لکھا ہو تو پھر اختیار ہے، چاہے ٹھہر جائیں چاہے نہ ٹھہریں۔ لیکن درمیان میں اگر آیت کے کہیں ہے تو درمیان میں ہمیشہ یہ لا کا مطلب ہے یہاں پہ مت رکو، اگر رکو گے یہاں سانس توڑو گے تو پیچھے سے پڑھتے ہوئے دوبارہ آؤ، اگر یہی سانس توڑ کے اس سے آگے سے پڑھ دیا تو معنی بدلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے لا پہ نہیں رکنا، باقی یہ چاروں پہ رکنا ہے۔ بس یہ 5 ہیں جو زیادہ اہم ہیں، یہی آپ کو اس میں دکھائے تھے قرآنی رموز اوقاف میں، یہ جتنے بھی آتے ہیں یہ سارے یہاں پہ ہم نے دکھا دیے، لیکن یہ 5 اہم ہیں۔ گول آیت کا نشان ہے، میم مطلق کا نشان ہے، لازم کا نشان ہے، تو مطلق کا نشان ہے، قف رک جانے کا نشان ہے، اور لا یہاں نہ رکو۔ تو یہ 5 کا ہمیں بہت دھیان کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک جیم ہوتا ہے، ایک زا ہوتا ہے، ایک صاد آ جاتا ہے، ایک صلے آ جاتا ہے، ایک قاف آ جاتا ہے، ایک صل آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی تفصیلات بھی ابھی بتاتے ہیں۔ پھر یہ اس طرح کے مشہور وقف آ جاتے ہیں، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ وقف کیا کرتے تھے۔ وقف منزل، یعنی جب نازل ہوا نا قرآن جب نازل ہوا اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طرح پڑھ کے سناتے تھے کہ اس جگہ رکتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں وقف منزل۔ ابھی سب آ جائے گی تشریح۔ پھر ہے وقف غفران، یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں قرآن پاک کے، وہ مقام ہوتے ہیں جہاں پہ مغفرت طلب کرنی چاہیے، یہ بھی سب پڑھیں گے ہم آگے، پوری تفصیل ہے۔ پھر کہیں سین یا سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وقفہ، پھر یہ 3 جیسے شین کے اوپر نقطے ہوتے ہیں نا، شین پہ 3 نقطے، ایسے ہی 3 نقطے 2 جگہ پہ آ جاتے ہیں، کسی بھی آیت کے آگے پیچھے آ جاتے ہیں۔ جب 2 جگہ پہ آ جائیں تو کیا کرنا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ کاف، اس کے معنی، اور یہ نمبر 5 عربی کا 5 لکھا ہوتا ہے، اس کے کیا معنی، یہ سب ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پھر سپارے کے اندر اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، 4 ٹکڑے کیے جائیں سپارے کے تو ایک سپارے کا ایک ٹکڑا پہلا، اس کو ربع کہہ دیتے ہیں، جو آدھا ہو جائے تو اس کو نصف کہہ دیتے ہیں، جو 3/4 ہو جائے یا 3 پاؤ کہہ لیں تو اس کو سلاس کہتے ہیں، اور جہاں پہ جس آیت کے جس مقام پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، جس آیت پہ سجدہ آیت سجدہ کی جسے کہا جاتا ہے اس پہ سجدہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور عین رکوع کی علامت ہے،
یعنی اس جگہ پہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہ پہنچو تو نماز میں اگر تلاوت کر رہے ہو تو اس جگہ رک کے رکوع کر سکتے ہو. یہ ایک عام طریقہ ہے جو بتایا گیا کہ جی یہ رکوع کرنے کا مقام ہے, یہ رکوع کرنے کا مقام ہے, تو یہ پہچان کے لیے ہے. اب اس کی تفصیلات ذرا اچھے انداز سے لکھی ہوئی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ 5 تو ہم دیکھ چکے تھے, ان 5 کو چھوڑ کے آگے سے دیکھتے ہیں. یہ سل یہ قد یوصل کی علامت ہے. یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے کبھی نہیں, البتہ ٹھہرنا بہتر ہے. اب دونوں چیزوں کا جب یہاں اجازت مل جائے نا, پھر اس لیے اس کا زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہی جیم ہے, یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر ہے, نہ ٹھہرنا جائز ہے. یعنی یہاں بھی دونوں چیزیں کر سکتے ہیں, تو بس جیم پہ اتنی ضرورت نہیں ہے فوکس کرنے کی. یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے, لیکن کوئی ٹھہر جائے تب بھی ٹھیک ہے, تو یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے. بس ہم ٹھہر سکتے تو ٹھہرے, نہیں ٹھہر سکتے تو نہ ٹھہرے. یہ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے. یعنی دونوں یہاں پہ بھی اجازتیں ہیں, اس لیے اس کو بھی اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی یاد رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے, زیادہ فوقیت ہے اس کو. پھر صلے, یہ الوصل اولا یعنی یہاں پہ ملانا بہتر ہے. وصل کہتے ہیں ملنے کو, اولا کہتے ہیں بہتر, تو اس کا شارٹ فارم ہے صلے. تو یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے, لیکن اگر کوئی نہ ملا کر پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ ہیں جس میں دونوں چوائسز ہمارے پاس ہوتی ہیں. برتر اور تھوڑا کم بہتر کا فرق ہے, لیکن اس سے معنوں میں تبدیلیاں نہیں ہوتی. قاف, یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے. یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے, کوئی ٹھہر جائے تب بھی چلتا ہے. تو یہ تو ہمارے ابھی تک کے آدھے ہوئے. یہ پیج 1 میں آدھا بتایا ہے, آدھا اس کے بعد ہے. دیکھیں اب یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا اور یہاں ٹھہرنا مستحب ہے. پھر وقف منزل, اس کو وقف جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں, یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے. وقف غفران کے معنی بہت زیادہ بخشش طلب کرنا. غفران کے معنی کیا ہے؟ غفرانک, معاف کر دیا گیا. تو یہ بہت زیادہ بخشش طلب کرنا. یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے. یہاں وصل کرنے کے بجائے وقف کرنا بہتر ہے. پھر سین یا سکتہ, کسی قرآن کے نسخے میں سین لکھا ہوا ہوتا ہے, کہیں پہ سکتہ لکھا ہوتا ہے. یہ سکتے کی علامت ہے. یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. سکتہ ہم جو اردو میں بھی ہوتا ہے نا, مشہور ہے, فلانے کو سکتہ ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ سانس تو چل رہی ہے, بول نہیں سک رہا, خاموش ہے, تو کہتے ہیں سکتے میں آ گیا آدمی. کوئی بری خبر سنی اچانک, بہت بڑی کوئی خوشی کی خبر سنی, بھائی سکتے میں آ گئے. تو یہ وہی سکتہ ہے کہ سانس نہیں ٹوٹے گی, آواز روکیں گے تھوڑی دیر کے لیے. پھر ہے وقفہ, یہ لمبے سکتے کی علامت ہے. یعنی اس میں لمبا تھوڑا جو ہے نا سکتے سے زیادہ ٹھہرنا چاہیے, سانس اس میں بھی نہیں ٹوٹے گی. اب یہ 3 نقطے ہوتے ہیں, یہ قریب 2 جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں. اسے معانقہ کہتے ہیں, معانقہ کی علامت ہے. یعنی یہ ہمیشہ دونوں مل کے آتے ہیں. جیسے معانقہ ہم کہتے ہیں نا گلے ملنے کو, تو ایسے ہی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. بس آیت کے آگے پیچھے ہی آ رہے ہوں گے یا درمیان میں آ رہے ہوں گے, لیکن ہوں گے دونوں. ایک دکھے گا تو دوسرا اس کے قریب ضرور دکھ جائے گا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کے حاشیے پر لکھا لفظ ما یا معانقہ, اسی کا اختصار ہے. ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہر جانا چاہیے. کچھ لوگوں نے پہلے پہ ٹھہرتے ہیں تو دوسرا رواں پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ پہلے پہ رک جاتے ہیں تو پہلے رواں کرتے ہیں تو دوسرے پہ رک جاتے ہیں. تو یہ دونوں میں سے ایک پہ رکنا ہے, ایک پہ رواں کرنا ہے.
چوائس ہماری ہوتی ہے، ہماری مرضی ہم جیسے بھی پڑھ لیں. جیسے الف لام میم سپارے میں شروع میں ہم دیکھیں گے نا، تو آپ کھول کے دیکھیے گا، اس میں ایسے ہی آیا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب کے بعد ایک دفعہ آیا ہوا ہے کتاب لا ریب فی، یوں پڑھ لیتے ہیں. اور دوسرے لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی. تو یہ اس میں اس طرح ہوتا ہے. ایسے ہی آیت الکرسی میں آپ دیکھیے گا، وہاں بھی ایسے 2 نقطے 3 نقطے یہ 2 جگہ آئے ہوئے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کوئی یوں پڑھ لیتا ہے اور کوئی پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم. اب دونوں میں ایک جگہ رکنا ہے، ایک جگہ نہیں رکنا ہے. پھر یہ کاف، یہ کذالک، اسی طرح. کذالک کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اسی طرح، یعنی جس طرح کی پچھلے جو بھی نشان ہم دیکھ کے آئے وہی نشان یہاں بھی آنا چاہیے. تو یہ کاف بنا دیتے ہیں. اگر پیچھے ہم نے سین کا نشان دیکھا تھا تو اس نشان کو بھی سین سمجھیں، اگر جیم کا دیکھا تھا تو جیم سمجھیں، وقف لازم دیکھا تھا پچھلا نشان تو یہ وقف لازم ہی سمجھیں. یہ اس طرح ہے. اس کا مطلب ہے وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے. اور یہ نمبر 5 جو آتا ہے نا چھوٹا سا، یہ الحم شریف میں بھی ہے، الحم شریف میں بھی ہمیں مل جاتا ہے. تو اس کو بھی غور سے دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، یعنی یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو کوفی نہیں ہیں ان کے علاوہ جو بعض 6 اور مختلف انداز ہیں قرآن کی تلاوت کے، ان میں اس جگہ کے اوپر رکا جاتا ہے. کوفی اس جگہ پہ نہیں رکتے. کوفیوں کے نزدیک یہاں آیت نہیں ہوتی، وہ یہاں پہ نہیں رکتے، باقی لوگ رک جاتے ہیں. اور یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا ابھی پہلے ہی. ربع یہ سپارے کے چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے. نصف یہ سپارے کے آدھا ہونے کی علامت ہے. ثلاثہ یہ پارے کے 3/4 حصے ہونے کی علامت ہے. سجدہ قرآن مجید میں دوران تلاوت 14 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے. اور عین یہ مطلب کیا ہے؟ یہ رکوع کی علامت ہے. عام طور پہ اس عین کا فائدہ سب سے زیادہ تراویح کی نماز میں ہوتا ہے. جب تراویح میں حافظ قرآن کو پڑھ کے تلاوت کر رہا ہے تو وہ جیسے رکوع آئے وہ وہیں پہ رکوع کر لیا کرے. اس طرح کم و بیش اس کی 20 رکعتوں میں ایک سپارہ مکمل ہو جائے گا. کم و بیش ایک سپارے میں 18 سے 20 یا 21 ایسے رکوع ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح 20 رکعتیں ایک سپارے میں مکمل ہو جاتی ہیں. یہ سارے ہم نے آپ کو بتا دیے. اس میں سے پھر عرض کریں گے انتہائی اہم وہ 5 ہی ہیں جو شروع میں بتائے. ان میں اگر غلطی کی تو معنی بدلنے کا خطرہ ہے. باقی جتنے بھی ہیں ان میں اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. افضلیت میں کمی بیشی ہے، فرق نہیں پڑے گا. جو بڑی غلطی، بڑا گناہ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوگا. تو ہم پہلے 5 سیکھ لیں، جب وہ 5 کے ہم ماہر ہو جائیں اس کے بعد باقی یہ سارے بھی سیکھ لیں. اب یہ انگلش میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو انگلش میں بھی یہ سارے وہی دکھا دیے، ان کے نام بتا دیے، کون سے کیا ہیں، کس طرح کیے جاتے ہیں. یہ ساری تفصیل یہاں پہ ہے، بہت آسان ہے، دیکھ لیجئے گا. یہ ہم آپ کو سلائیڈ بھیج دیں گے. اب یہ تھوڑی سی مثال سے دیکھتے ہیں. بالکل شروع قرآن کے حصے سے لے رہے ہیں، سورہ فاتحہ اور الف لام میم کا بالکل ابتدائی. اس میں کتنے سارے ہمارے جو ہے نا یہ سارے سائن نظر آ رہے ہیں، رموز اوقاف کی مثالیں. اب دیکھیں یہ ہماری آیت میں یہ لا بھی لکھا ہوا ہے اور یہ 5 بھی لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب تو یہ ہوا کہ نہ رکو، اور 5 کا مطلب کیا ہوا کہ جی کوفیوں کے نزدیک یہاں آیت پوری نہیں ہو رہی، ہمارے نزدیک یہاں آیت پوری ہو جاتی ہے. تو ہم یہاں وقفہ کرتے ہیں. ہمارے آئمہ، ہم لوگ خود نماز جب پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یوں کر کے پڑھتے ہیں. اور دیکھیں اس کے بعد یہ عین بھی آ گیا اور یہ آیت کا نشان بھی آ گیا.
आइन का मतलब है रुकू कर लो अब, और आयत का क्या मतलब है कि यह जुमला मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे देखें अलिफ लाम मीम के बाद जीम आ रहा है, आयत भी है उस पे जीम भी आ रहा है, यानी क्या कि यहाँ पे हम रुक भी सकते हैं और ना रुके आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आयत लेकिन अगर आगे ये रुक जाना बेहतर होता है, हर आयत पे रुक जाना बेहतर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ 3 निशान एक साथ आ गए, यही मैं अर्ज कर रहा था अभी कि ये 3 नुक्ते और ये 3 नुक्ते, 3 नुक्ते और ये 3 नुक्ते। अब कोई इसे यूं पढ़ता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, और ज्यादातर लोग यूं पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अब इसमें देखें यहाँ पे ये सले और जीम, यानी रुकना भी जायज़ है और रवा कर देना भी जायज़ है। किसी एक जगह पे हमें रुकना है इन दोनों में से, जहाँ ये 3 नुक्ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे रुकने का ज्यादा निशान नहीं है। सले और जीम, जीम का मतलब है रुक जाओ तो जायज़ है, यानी ना रुकना ये बेहतर है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं रुकता, सब लोग फी पे रुक जाते हैं, फी पे रुक जाते हैं। दोनों में से एक पे रुकना है, इसमें ज्यादा रुकने का इशारा है, 3 दफा कहा जा रहा है कि रुको, इसमें 2 इशारे हैं, तो 3 वाले पे रुक जाते हैं, इस 2 वाले पे नहीं रुकते। और फिर यहाँ पे देखें आयत के ख़त्म पे ला आ रहा है, आयत के ख़त्म पे अगर आ जाए तो उसमें आयत की वजह से रुक जाना बेहतर होता है, रुक जाना बेहतर होता है, इसीलिए हम सभी रुक जाते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून, हम लोग सब यूँ पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि ये ला लिखा हुआ है, ला लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है, मैंने इसीलिए सारे निशान दिखा दिए ताकि सबको पहचान में रहें कौन कौन से हमें तलाश करने हैं। इसमें काम किया है तमाम कुरानी रुमूज़ औक़ाफ, यानी ये जितने दिए हुए 24 के करीब हैं शायद, ये कम अज़ कम 5-5 तलाश करें हर, यानी कुरान पाक में से हर निशान। अब ये आयत का निशान तो 5 दफ़ा क्या 10 दफ़ा भी मिल जाएगा, हर मिनट पे आयत ख़त्म हो रही होती है। मीम यानी वक्फ़े लाजिम, ये ढूंढेंगे, तो ये दरमियान आयत में आ जाए या ख़त्म आयत पे आ जाए, ये ढूंढ लेंगे। क़िफ़ ये ढूंढ लेंगे, ला ये भी ढूंढ लेंगे, फिर जीम, जा, सौद, सले, काफ, सल, फिर वक्फ़ नबी, ये ज़रा ढूंढने में मुश्किल होगी क्योंकि कम आता है, बहुत कम आता है, ये ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी। वक्फ़ मुनज़्ज़ल ये भी ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी, बहुत कम आते हैं ये। वक्फ़ गुफ़रान ये भी ढूंढने में ज़रा मुश्किल होगी। सक्ता ये भी कम आता है, कम आता है। ये ऊपर वाली चीज़ें बहुत आती हैं, ये ज़रा कम आते हैं। वक्फ़ा ये भी ज़रा कम है, और ये मुआनका कहलाता है, मुआनका ये भी मिल जाएगा, ये भी, लेकिन पूरे कुरान में कम व बेश 20-25 ही हैं, 25 मुकाम होंगे जिसमें ये होता है। फिर काफ ये भी ढूंढ लीजिएगा, और ये 2 मुकाम तो मैंने ही बता दिए। आयतुल कुर्सी में आता है 5 लिखा हुआ, और अलिफ लाम मीम के पहली आयत में ही आ जाता है, नहीं सूरह फातिहा में आ जाता है, सूरह फातिहा में आ जाता है, तो ये देख लीजिएगा, ये मिल जाएंगे आसानी से। फिर ये रुबा, ये तो हर सिपारे में आपको दिख जाएगा। निस्फ वो भी दिख जाएगा, सलास ये भी दिख जाएगा। सजदा आयत ये एक जगह जमा भी की हुई होती है, वैसे 9वें सिपारे से शुरू होती है, 9वें सिपारे में है जैसे आयत सजदा, उससे फिर आगे चलती रहती है। आखिरी जो सिपारे हैं उनमें तकरीबन हर सिपारे में, और अम्मा में 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा है। और ये आइन ये भी हर सफ़े पे ही आपको दिख जाएगा कि जी ये रुकू की अलामत आ गई। तो ये इस तरह 5-5 तलाश करनी है सारी, ताकि हमें पहचान में आ जाए कि ये कौन कौन सी कैसे कैसे हैं। तमाम मशक़ें मुकम्मल करें, अपडेट कर लें अपनी एक्सरसाइजेस को। और ये पीर, अब जो आने वाला पीर है 19 जनवरी को, कोशिश करें सब लोग ही अपनी अपनी नोटबुक जमा करा दें, ठीक है।
کام کریں اس کو، بہت ایسا کر لیں کہ بس یہ ہمارے فائنل ایگزامز ہیں، جیسے یہ جمع کرانی ہے ہمیں. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا. مسنون نماز کا حصہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق. تبارک الذی پڑھ رہے ہیں ہم. تبارک الذی کی آخری 2 صورتیں ہیں جو چل رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ. دیکھیں اس میں وہ والا غنہ آ گیا جو بہت مشکل سے دکھتا ہے. میم ساکن کے بعد با آ گیا، تو اس میم ساکن پہ غنہ کریں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ. مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. اچھا اس میں خاص چیز ہے، دیکھیں یہ قواریرہ لکھا ہوا ہے، اس پہ الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے. یہ بھی قواریرہ لکھا ہوا ہے، اس پہ الف پہ گول دائرہ ہے. اگر ہم یہ قواریرہ پڑھ رہے ہیں ایسے کہ وقف نہ کر رہے ہوں، جب تو یہ الف نہیں پڑھیں گے. اگر جیسے ابھی ہم نے پڑھا، یہاں پہ ہم نے وقفہ کیا تو اسے پھر الف کو پڑھا جائے گا. قواریرہ یوں پڑھیں گے، قواریرہ. لیکن یہ دوسرا والا یہاں پہ تو وقف ہے ہی نہیں، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. اسے کیسے پڑھیں گے؟ قواریر من، قواریر من. الف کی آواز نہیں آئے گی اب. تو یہ چیز کا ذرا خیال کریں گے. دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک جگہ پہ وقف کر رہے ہیں تو الف پڑھا جائے گا. اگر وقف نہیں کر رہے جیسے دوسرے والے میں تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ
سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم. اب یہ مسائل ہم سنتیں دیکھ رہے تھے، جلدی جلدی سے دیکھتے رہیں. دیکھیں، فرض اور واجب سے نماز ادا ہو جائے گی. ذمہ داری ہمارے پہ جو اللہ نے رکھی ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے، وہ 5 وقت گنتی پوری ہو جائے گی، گنتی پوری ہو جائے گی. لیکن نماز کے فائدے کب ملنے شروع ہوں گے؟ میں آپ کو بس ایسے سمجھا دوں.
دیکھیں زندہ انسان کسے کہتے ہیں؟ زندہ انسان وہ ہے جس کا سانس چل رہا ہے۔ اگر ایک آدمی ہاسپٹل میں ہے، نہ اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، لیکن سانس اس کا چل رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ زندہ ہے۔ زندہ تو ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو مزدور ہے، جو اینٹیں کندھے پہ رکھ کے چلا جا رہا ہے، جو پیاز کی آلو کی بوری کندھے پہ رکھ کے دوڑا چلا جا رہا ہے، یہ بھی ایک آدمی ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ دونوں میں سے زندہ کون سا زندہ؟ ہم تو کہیں گے بھائی وہی والا زندہ اچھا ہے، یہ جو بستر پہ پڑا ہے، جو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو فرض اور واجب سے ہماری نماز ہے نا، یہ ادا ہو جائے گی جیسے زندہ، لیکن اس کے فائدے نہیں ملیں گے۔ فائدے کب ملنے شروع ہوں گے؟ جب یہ سنتوں سے مزین ہو جائے گی۔ جتنی سنتیں ہم اپنی نماز میں زندہ کر لیں گے، اتنی ہی ہماری نماز اچھی ہو جائے گی۔ کیوں اچھی ہو جائے گی؟ اللہ کو پسند آ چکی، اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پسند آ چکی، اس کا اعلان اللہ کر چکے۔ اللہ نے کہا جو میرے نبی کے طریقے میں زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا ہی ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک جسے پیرامیٹر کہتے ہیں نا، ایک سانچہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سانچہ جو قبولیت کی دلیل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر وہ ہم نے جتنی اختیار کر لی، نماز میں بھی کر لی، غیر نماز، اپنے معاملات بھی نبی کے طریقے پہ، اپنا بول چال بھی نبی کے طریقے پہ، اپنا میل ملاپ بھی نبی کے طریقے پہ، رشتہ داری کا خیال، پیسے کا خرچ کرنا، ہر کام نبی کے طریقے پہ آ گیا، ویسے ویسے ہم اللہ کا قرب پاتے چلے جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ بتا دیا اللہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا مجھے پسند ہے، ہر ادا مجھے پسند ہے۔ تو یہی صحابہ نے اختیار کر کے دکھا دیا، ہم بھی یہی کرنے والے بن جائیں۔ تو سنتوں کے اہتمام سے نماز قبولیت کے قریب تر ہوتی جائے گی، اور جب قبول ہوتی جائے گی تو اس کے فائدے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ نماز کی سنتیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات ہم بتا چکے کہ جی ہم امام ابو حنیفہ والے طریقے پہ چلیں گے، اور باقی جتنے دوسرے طریقے ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ کسی کو کوئی اور طریقہ اختیار کر کے سیکھنا ہے وہ اس طریقے سے چلے۔ ہم یہاں ایک ہی طریقہ بس بیان کریں گے جس پہ ہم خود عمل کرتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور یہ سنتیں ہمیں یاد نہیں کرنی بلکہ ایک ایک کر کے نماز میں زندہ کرتے چلے جائیں، اور اس میں وقت جتنا بھی لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سنتیں ہماری نماز میں زندہ ہو جائیں۔ دیکھیں نماز کی 58 سنتیں ہیں، اس میں قیام کی 12 ہیں، 4 3 5، یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے 4 یاد کر لیں، پھر 3 کر لیں، پھر 5 کر لیں، اور ان میں سے جو آپ کے عمل میں ہیں پہلے سے ان پہ ٹک لگا دیں۔ یہ قیام کی ہم نے کل بتا دی تھی، اور یہ قرات کی بھی کل بتا دی تھی۔ اس کے آگے سے پھر اب دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ قرات کی کس طرح ہے؟ 7 ہیں، 3 ہے، پھر 1 ہے، پھر 3 ہے۔ تو یہ اس میں جو 1 والی ہے نا چوتھی، یہ ذرا لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہوتی، اس کی عادت ہم بنائیں، اس کی عادت بنائیں۔ اس کے لیے ہم یہ صورتیں یاد کر لیں، ایک بڑی سورہ اور یہ یہاں سے ان کی یہ چھوٹی صورتیں، یہ ہم یاد کر لیں، اتنی کر لیں کم از کم کہ ہماری نمازیں ان صورتوں سے سج جائیں۔ پھر رکوع کی سنتیں ہیں، یہ 8 ہیں، 3 3 اور پھر 2۔ کیا ہے؟ رکوع کی تکبیر کہنا، سبھی کہتے ہیں، پہلے سے زندہ ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ صرف گھٹنوں کو چھو بھی لینا تو ان کے لیے بہت ہے۔ پھر گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھول کے رکھنا، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ انگلیاں عام حالت پر رہیں گی، ان کو نہ کھول کے بہت رکھنا ہے نہ بند کر کے بہت رکھنا ہے۔ پھر پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، یعنی پاؤں میں خم نہ آئے تو پاؤں کو سیدھا رکھنا۔ پھر پیٹھ کو بچھا دینا، یعنی کمر کو برابر رکھنا، کمر سیدھی ہو جائے، وہ جیسے اونٹ کا کوہان ہے نا ایسے گول نہ ہو رہی ہو، مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ صرف اتنا ہی جھکنا کہ گھٹنے وہ چھو لے، بس زیادہ نہیں جھکنا انہیں تھوڑا سا ہی جھک کے بس صرف ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ٹچ کر دینے ہیں۔ پھر سر اور سرین، یہ جو کمر ہے نا، سر اور کمر
یہ ایک سید میں برابر رکھنا، یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مردوں سے کم جھکنا، بس صرف انہوں نے پاؤں اپنے گھٹنے چھو لیے ہاتھ سے، بس اتنا جھکنا ان کا کافی ہے، اتنا کافی ہے. پھر رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا. غور کریں یہ کم از کم ہے. ہم تو بھائی کم از کم پہ کیوں آئیں؟ ہم تو 3 کی جگہ 5 کہہ دیں، اور اگر ہمیں اللہ توفیق دے تو ہم 7 دفعہ کہہ دیں. 7 دفعہ کہیں گے تو اس کا لطف اور اس کا مزہ ہی الگ آ جائے گا. تو یہ اس کی عادت بنائیں، ہم 7 دفعہ کہنے لگ جائیں. ہم 7 دفعہ کہہ لیں. اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ اپنا قرب نہیں دیں گے. ہم اللہ کی تعریف کریں، اور ہم یوں نہ پڑھا کریں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہ کیا ہے؟ یہ تو توہین ہے. یہ تعریف تھوڑی، یہ تو توہین ہے، یہ تو جرم ہے. ہاں ہم پڑھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس طرح کر کے 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، جتنا دل کرے. پھر رکوع سے اٹھتے وقت امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہیں، اور جو اکیلے پڑھے وہ دونوں کہیں سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد. عورتیں اکیلے پڑھتی ہیں اس لیے دونوں کہیں گی وہ. یہ رکوع کی ہو گئی سنتیں. اب سجدے کی، سجدے میں دیکھیں کتنی ہیں؟ 12. 5 پہلے، پھر 4، پھر 3. اب یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں یاد بھی ہو جاتی ہیں. سجدے کی تکبیر کہنا، جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے جا رہے ہیں، یہ سنت ہی ہے. پھر سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک کو زمین پہ رکھنا، پھر پیشانی کو رکھنا. یہ اس صحت مند آدمی کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت، جس کو کوئی عذر نہ ہو. اگر کسی کے گھٹنوں میں کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، کمر میں کوئی تکلیف ہے، پھر وہ چاہے پہلے ہاتھ رکھ لے، چاہے پہلے گھٹنے رکھ لے، جس طرح چاہے کر لے. شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. لیکن صحت مند کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ بالکل سیدھے نیچے جائیں، پہلے جو ہے گھٹنے رکھیں، گھٹنوں کے بعد اپنے ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھنے کے بعد ناک کو زمین سے ٹچ کریں، اس کے بعد پیشانی کو ٹچ کر دیں. یہ 5 ہیں. ایک ہی عمل میں سارا کچھ ہو جائے گا. پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، انگلیاں بند ہوں گی، ان کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ ہاتھ تو ملا لیتے ہیں لوگ، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیتے ہیں اپنا سر رکھنے کے لیے. انگلیوں کا رخ سیدھا ہونا چاہیے قبلے کی طرف، قبلے کی طرف انگلیوں کا رخ ہونا چاہیے. ہماری ہتھیلیاں زمین پہ لگی ہوں تو ہماری ساری انگلیاں سامنے قبلے کی طرف جا رہی ہوں، مڑ نہ رہی ہوں اندر کی طرف یا باہر کی طرف. یہ ہماری انگلیاں مڑے نہ، اس کا رخ سیدھا ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک سنت ہے. سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے خوب سمٹ کر سجدہ کرنا، یعنی بالکل سمٹ جائیں، جڑ جائیں، پیٹ بھی جو ہے وہ بالکل رانوں کے قریب ہو جائے. پھر کوہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا، یعنی مردوں کے لیے کہ اپنے بازو کھول لیں، بازو کھول لیں، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وہ سمیٹ لیں، پہلوؤں سے ملا لیں. مردوں کا کیا ہے؟ کوہنیوں کو زمین سے اوپر رکھیں. عورتوں کا کیا ہے؟ کوہنیوں کو زمین سے ملا کر رکھیں. سجدے میں کم از کم 3 بار، یہ بھی وہی ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، اس طرح کر کے 5 دفعہ 7 دفعہ جتنی اللہ توفیق دے دے. ایسے نہ پڑھیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو یہ ہماری توجہ اصل میں کبھی کی نہیں نا، اس لیے ایسی بن گئی ہیں نمازیں. اب توجہ کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، آرام سے صحیح ہو جائے گا. اور 2 اور ہیں یہ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، اور سجدے میں اٹھتے وقت اس کا ریورس کریں گے. جو چیز سب سے آخر میں ٹچ کی تھی وہ سب سے پہلے اٹھائیں گے، پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر گھٹنوں سے اڑ جائیں گے، پھر اڑ جائیں گے. تو یہ سجدے کی آ گئی. اب یہ اس کے آگے کی انشاءاللہ اگلی کلاس میں کرائیں گے. 5واں حصہ قرآن کی باتیں، لیکن حدیث کا مفہوم آج بیان کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا اچھا سا تھا.
پہلے تو کل یہ ہم نے سامنے رکھے تھے، دیکھیں 8 قسم کے لوگ ہیں جو قبر میں نہیں ہوں گے، سوال ان سے، اور میدان محشر میں یہ 7 طرح کے ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا اس وقت وہ عرش کے سائے میں مزے کر رہے ہوں گے. تو یہ ان میں ہم ہونے والے بن جائیں، ان کاموں کو، ان چیزوں کو سیکھیں گے اور ان میں ہم اپنی عادت کے مطابق اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے. جتنی بھی ہم میں پیدا ہو جائیں، 7 کی 7 ہو جائیں تو بہت ہی اچھا، نہیں ہوتی ہیں تو کم از کم 2 3 4 تو ہم میں ہو ہی جائیں پیدا، اور وہ ہوتی بھی ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. اب یہ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ نظروں سے لوگوں کے گزری بھی ہوگی. یہ حدیث یوں سمجھیں کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے. اس حدیث میں دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے. اب وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. دنیا کے 25 مسائل اور ان کا حل حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. ایک بدو کہتے تھے عرب، وہ لوگ جو گاؤں دیہاتوں سے آتے تھے نا، جو ان پڑھ ہوتے تھے، بدو. ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں کہو. دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی. بعد میں یہ فرمان کنز الاعمال مسند احمد میں نقل ہوا. اب سوال اور ان کے جواب دیکھتے رہیں. سوال بدو کے ہیں جو لال رنگ سے ہیں، جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو ہرے رنگ سے لکھ دیے گئے ہیں. پہلا سوال، بدو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر بننا چاہتا ہوں، غنی امیر ہونا چاہتا ہوں. فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے. بھئی کسی کی طبیعت میں یہ آ جائے نا، بس جو کچھ میرے پاس ہے بہت ہے، بہت ہے، یہی قناعت ہے. جب اس کو لگے گا بہت ہے تو وہ امیر ہو گیا. بھئی اسے اور چاہیے ہی کچھ نہیں. تو یہ انتہائی آسان ہے امیر بننے کا نسخہ. ایک شخص ہے، اس کی مہینے کی آمدنی 20,000 ہے، لیکن اس میں اس کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ امیر ہے. ایک شخص ہے، اس کی آمدن مہینے کی 5 لاکھ روپے ہے، لیکن وہ اس کو پورے نہیں پڑتے. اب اس پہ قناعت آئی نہیں رہی. جب قناعت آئی نہیں رہی تو وہ امیر تھوڑی ہے. پیسے میں نظر آ رہا ہے امیر ہے، لیکن امیر تھوڑی ہے. امیر تو وہ ہے جو غنی ہو جائے، غنی ہو جائے، جو بے پرواہ ہو جائے. دوسرا سوال پھر کیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے. یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت اہم. ہم عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس معلومات ہوں. جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ عالم کون ہے؟ جو متقی ہے، متقی ہے. معلومات کے اعتبار سے، اب بھاری نہ پڑ جائے آپ لوگوں کو ورنہ میں کیا عرض کروں، معلومات کے اعتبار سے شیطان سے زیادہ علم کسی کے پاس بھی نہ تھا اس وقت. شیطان معلومات کے اعتبار سے اعلیٰ ترین تھا، لیکن تقوی نہیں تھا، خشیت نہیں تھی، اللہ کا تعلق نہیں تھا. تو بڑا عالم علم والا نہیں ہوتا. بڑا عالم علم والا نہیں ہوتا. بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہو، جس میں خشیت ہو، جس میں اللہ کا تعلق بھرا ہوا ہو. تو یہ ہم بننا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی خشیت آ جائے، اللہ سے ڈر نہ پیدا ہو، اللہ سے ڈر نہ پیدا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے. بالکل ایسے ہی کوئی بچہ، کوئی شخص بھی اپنی ماں سے ڈرتا ہے؟ ماں سے کوئی نہیں ڈرتا. ماں سے تو ناراض نہ ہو جائے یہ خوف آتا ہے انسان کے دل میں، بھئی میری اماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ اللہ سے تو بس تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ ناراض نہ ہو. میرا کوئی غلط کام اللہ کو برا لگے اور اللہ ناراض ہو جائے، مجھ سے نیکیوں کی توفیق چھین لے، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. تو یہ عالم بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے بچائیں اور خیر کے کاموں میں لگ جائیں. پھر عرض کیا عزت والا بننا چاہتا ہوں. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے. وہی ہم 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان 50 میں سب سے زیادہ میری عزت ہو، میری عزت ہو. تو پھر کس طرح ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ. کسی سے اپنی ضرورت نہ بیان کریں، دل میں خواہش بھی نہ آئے ارے یہ فلانا آدمی فلانی چیز بانٹ رہا ہے یہ مجھے بھی دے دے، دل میں بھی نہ آئے. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بناتے ہیں بن مانگے وہ چیزیں آپ کے پاس آپ کے پیروں میں آ جائے گی، لیکن بس رجحان اور طلب اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کی طرف کر لیں، مخلوق سے ہٹا لیں. مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، مخلوق کے اپنے پاس اپنی چیزیں نہیں ہیں، وہ اس کے مالک پوری طرح نہیں ہے، تو پھر مخلوق سے مانگنے والا تو بہت ہی ناسمجھ ہے. بھائی اللہ سے مانگیں گے، سب چیز کا مالک خالق وہی ہے، تو ہم اس سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ عزت دنیا میں ہر ایک کے دل میں ڈال دیں گے. پھر عرض کیا گیا اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، فرمایا لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کر دو. اچھا یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، لوگوں کو جو نفع پہنچانا ہے نا اس کا صلہ اور بدلہ نہیں چاہیے. جب تک یہ عادت نہیں بنے گی، جب تک لوگوں کو نفع پہنچانا ہمیں فائدہ نہیں دے گا. ہمیں فائدہ کب دے گا؟ جب ہم بے لوس ہو کے، ہمیں تو بدلہ چاہیے لیکن اللہ سے، ہمیں تو اپنے ہر اچھائی کا بدلہ چاہیے لیکن اللہ سے، ہمیں اس شخص سے چاہیے ہی نہیں. ہم کسی پرندے کو پانی پلا دیں تب بھی، ہم کسی تکلیف دہ جانور کی تکلیف کو دور کر دیں جب بھی، ہمارا ہر کام جو ہمارا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کوئی بھی کام ہے اس کام کا ہمیں صلہ نہ چاہیے ہو. بس یہ ہماری سوچ بن جائے گی، سب سے اچھے آدمی ہم شمار کیے جائیں گے. پھر اگلی بات ہے عادل بننا چاہتا ہوں، فرمایا جسے اپنے لیے اچھا سمجھو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. ایسا نہیں ہے کہ جی گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے، ارے بھائی کھانا رکھا ہوا ہے 2 دن کا باسی ہو گیا اب کوئی بھی نہیں کھائے گا، چلو یہ فلانا مانگنے والا ہے اس کو دے دے. نہیں نہیں نہیں. اچھا بھائی یہ کپڑے پرانے ہو گئے اب یہ تو ہم تو استعمال کریں گے نہیں، چلو یہ غریب کو دے دیں. نہیں نہیں نہیں. اگر اس نہج پہ ہم چلیں گے تو پھر عادل نہیں ہے ہم. ہمیں تو دوسرے مسلمان کو وہ چیز دینی ہے جو ہم خود پسند کرتے ہوں، جو ہمیں پسند ہے ویسی ہی چیز اپنے مسلمان کو دیں گے. اس سے ہم کیا ہوں گے؟ اس سے ہم عادل شخص بن جائیں گے. پھر اگلی بات طاقتور بننا چاہتا ہوں، فرمایا بس اللہ پر بھروسہ کر لو، صرف اللہ پہ رکھو بھروسہ، توکل کر لو، اللہ کو اپنا کارساز مان لو، اللہ کو اپنا وکیل مان لو، توکل کر لو، بس میرا ہر کام اللہ ہی بنائے گا اور اللہ کے حوالے کرنا شروع کر دو. دیکھو کتنی طاقت اللہ اندر میں دے دیں گے، کسی سے گھبرائے گا ہی نہیں آدمی. اگلی بات عرض کیا اللہ کے دربار میں خاص خصوصیت درجہ چاہتا ہوں، بہت ہی خاص. میں ذرا جسے کہتے ہیں نا پرومیننٹ ہو جاؤں، ذرا میں الگ ہی نظر آؤں اللہ کے دربار میں. تو فرمایا کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کرو. اور ذکر کرنے میں سب سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور استغفار ہے اور درود شریف ہے. یہ 3 کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں خصوصی درجہ پا لیں گے. عرض کیا گیا رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہو. آج کے دور میں میرے قریبی ترین واقف لوگوں میں ہیں جن کے یہ الحمدللہ عادت ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں. جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے باوضو ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی ہیں، تو ہم بھی کرنے کی کوشش تو کریں. شروع میں ہو سکتا ہے ہم 6 گھنٹے باوضو رہا کریں، پھر ہو سکتا ہے ہماری 10 گھنٹے کی عادت بن جائے، پھر 15 گھنٹے کی. بھائی بن جائے گی نا، کون سا مشکل کام ہے، کون سا مشکل کام ہے. اور جب باوضو رہیں گے نا تو گناہوں سے خود بخود بچنا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. تو رزق میں کشادگی چاہیے تو باوضو رہنا چاہیے. عرض کیا گیا دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، فرمایا حرام نہ کھاؤ. پیٹ میں جس کے حرام چلا جائے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب ہم اس لیے میں کیا عرض کروں، ایک بہت اہم بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں کھانے کے اندر نا، کھانے پینے میں چند چیزوں کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے. نمبر 1،
ہر ایک کا نہیں کھانا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کس کا جائز ہے کس کا ناجائز ہے. جس کے بارے میں ہمیں واقفیت ہو اس کا تو کھا لیا کرے, جس کے بارے میں واقف نہ ہو تو پھر کوشش کریں کہ ہم نہ کھائیں. ایک بات, ہر ایک کا نہیں کھانا چاہیے. دوسرا, ہاں ہم ہر وقت کھانے کے لیے تیار نہ ہو. بھائی کھانے کے اوقات ہیں نا, انہی اوقات میں کھائیں گے, بدہضمی بھی نہیں ہوگی اور تقوی بھی قائم رہے گا. اگر بھوک لگ کے کھائیں گے نا تو تقوی آئے گا, اور اگر بھرے پیٹ کھائیں گے تو خباثت آتی ہے, خباثت آتی ہے انسان میں. تو اس لیے یہ بھی چیز کا خیال کریں گے. تیسرا, ہر چیز نہیں کھائیں گے. بھئی بعض سی چیزیں ہمارے لیے مضر ہوں گی تو ہم ان سے بچیں گے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہاں اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اس سے بچ جائیں گے, اس سے بچ جائیں گے. اور چوتھا کیا ہے, ہر جگہ نہیں کھائیں گے. ہر ایک کا نہیں کھائیں گے, ہر وقت نہیں کھائیں گے, ہر چیز نہیں کھائیں گے, ہر جگہ نہیں کھانے بیٹھ جائیں گے. وہی جگہ دیکھیں گے یہ مناسب جگہ ہے, یہاں کھانا چاہیے بیٹھ کے, یا یہاں نہیں کھانا چاہیے, چلو گھر جا کے کھا لیں گے. یہ چیز ہمیں خیال کرنا ہوگا. تو یہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. پھر عرض کیا گیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں. فرمایا اخلاق اچھے کر لو. سب سے اچھے اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سے بڑی صفت جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے ہر صحابی کو کسی ایک چیز سے, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, آدم صفی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. تو یہ سب کے جیسے لقب ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور رحمت کون کرے گا تمام جہانوں پہ؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو اخلاق ہمیں اپنے اچھے کرنا ہے. ہمارا ایمان کی آخری, جسے کہتے ہیں نا آخری کیل, وہ آخری کیل ہے یہ کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. پھر عرض کیا گیا قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتے ہیں, ہمارے گناہ ہی نہ ہو ہمارے ساتھ. فرمایا جب ناپاکی سے فارغ ہو جاؤ فوراً غسل کر لو. اس میں تاخیر نہ کرو کہ ناپاکی کے اندر ہی مسلسل 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا رات پوری بتا دی. بھائی جس وقت ناپاکی ہوتی ہے اسی وقت پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر لو. پھر عرض کیا گیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں, گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو. دیکھیں گناہ کم ہو جائیں گے, گناہ کم ہو جائیں گے استغفار کرنے سے. پھر عرض کیا گیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں. فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو, لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دو. عرض کیا گیا چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کر دے. فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو. تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو گے, اللہ کہیں گے اچھا تم نے میرے بندوں پہ رحم کیا, مجھ سے بڑے رحم دل ہو گئے, اب میں تم پہ بھی رحم کر دیتا ہوں. لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں. وقتی طور پہ بہت غصہ آ جاتا ہے, بہت آ جاتا ہے, لیکن جب وہ غصہ ظاہر ہو جائے تو بس اللہ کی خوشنودی کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اس کو معاف کر دیں, دل سے معاف کر دیا کریں. بس اللہ کو بتا دیں بھائی میں نے اس کو معاف کر دیا. کسی کا کوئی لین دین رہ گیا ہے, بھائی میں نے معاف کر دیا. بھائی یہ فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کی, بھائی میں نے معاف کر دیا. معاف کرنے کی عادت بنائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں پہلے یہ عادت خود اختیار کرنی ہوگی. پھر عرض کیا گیا اللہ میری پردہ پوشی کر دے. فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو, کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے نا کسی کے آگے مت بیان کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ پردہ چاک کرنا, کسی کی عزت کو پامال ہونے دینا, اس سے اپنی عزت خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو رسوا کر دیتے, ورنہ میدان محشر میں ساری مخلوق کے سامنے رسوا کر دیں گے. تو ہم تو کوشش کریں. آج کل عجیب بات چلی ہے, موبائل کے اوپر جو ہے واٹس ایپ پہ یہ فلانے نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, سب کی برائیاں ہیں, ہم آگے لوگوں کو بتا رہے. کیوں بتا رہے بھائی؟ کیا ثواب مل رہا ہے ہمیں اس سے؟ ہمارے پاس تو ایسا کوئی میسیج ہے ڈیلیٹ کر دیں اس کو فوراً. نہیں بھائی, ہمیں تو برائیوں کو نہ پھیلانا ہے نہ کسی کو بتانا ہے. بھائی انہوں نے دیکھو انہوں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے شادی میں, بھائی کیوں بتا رہے ہیں ہم؟
کیا اس کا ایک بھی کوئی فائدہ ہے تو کوئی بتا دے یا اس کا یہ فائدہ ہے. بھائی برائی ہے، برائی ہے، برائی کو تم اپنے پاس ہی ختم کر دو. سب کو بتاؤ کہ یہ والی برائی ہو رہی ہے. واہ واہ، کتنے سمجھدار لوگ ہیں، کتنا عقل مند ہیں ہم تو برائی پھیلانے کا ذریعہ بن گئے. ہم تو برائی پھیلانے کا ذریعہ بن گئے. تو ہمیشہ پردہ ڈالیں. کوئی بھی بات جو کسی بھی طرح سے نفی، منفی، نقصان کی، برائی کی، گناہ کی محسوس ہو، اس کو اسی جگہ دبا کے ختم کر دیں. عرض کیا گیا رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا زنا سے بچو. عرض کیا گیا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو. اللہ والوں کو ڈھونڈیں، اللہ والوں کو ڈھونڈیں، نیک لوگوں کو ڈھونڈیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کریں. جیسے جیسے ہمارا ماحول، ہمارے ملنے والے اچھے اور اللہ کے فرما بردار، رسول کے فرما بردار ہوں گے، ویسے ویسے ہم میں بھی یہ صفات آتی چلی جائیں گی. عرض کیا گیا اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، فرمایا فرائض کا اہتمام کرو. فرائض پورے کرو گے اللہ پھر سنتوں کی بھی توفیق دے دیں گے. عرض کیا گیا احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یا پھر کم از کم یہ سوچو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز گناہوں سے معافی دلا دے گی؟ فرمایا آنسو کا بہانا، عاجزی کا اختیار کرنا اور بیماری کی تکلیف پہ صبر کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کے انبار کو صاف کر دیتی ہیں. آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے، اگر آنکھ سے آنسو بہہ گیا تو گناہوں کے پہاڑ اللہ صاف کر دیتے ہیں کہ اس نے اپنی غلطی مان لی، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس نے یہ طے کر لیا آئندہ عاجزی میں، انکساری میں اور فرما برداری میں گزارے گی، بس ختم، معاملہ ہی حل ہو گیا. پھر عرض کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کرنے والا. کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ دیکھیں صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا صلہ اور بدلہ اللہ نے کہا میں دوں گا. کتنا دوں گا کچھ نہیں بتایا، ڈسکلوز نہیں کیا، بالکل نہیں بتایا کہ جی مصیبتوں پہ جو صبر کرے گا اس کا بدلہ کتنا ہے. یہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے. تو بس یہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں. وقتی طور پہ بعض دفعہ قابو نہیں آتا، لیکن جب عادت بننے لگے گی نا، بڑی بڑی باتوں پہ بھی پھر صبر کرنا آ جائے گا. ایک صحابیہ کا واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، ٹائم کافی ہو گیا، جلدی سے بتا دیتا ہوں. ایک صحابیہ، ان کو پتہ چلا کہ جی میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں کو انہوں نے جہاد میں بھیجا ہوا تھا. اطلاع آئی کہ چاروں کا انتقال ہو گیا، چاروں شہید ہو گئے. اب وہ ظاہر ہے کیا حال ہوگا ایک ماں کا، کیا حال ہوگا. دوڑتی بھی آ رہی ہیں، دیکھیں اپنے ان کو جا کر کے، پردے کا بھی خیال نہ رہا، کسی چیز کا خیال نہ رہا. ایسی حالت میں کسی نے بس اتنا کہہ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صبر کرو. جہاں تھی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، بس وہیں رک گئی. جب وہاں رک گئی اور صبر کر لیا، پھر وہ خوشخبریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تمہارے بیٹوں کو جنت میں گھومتا پھرتا میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. اس طرح کی بے شمار فضائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. تو ہم صبر کرنے والے بن جائیں. عرض کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کر دیتی ہے، سرد کر دیتی ہے؟ فرمایا چپکے صدقہ دیا کرو اور صلہ رحمی کرو. کہیں کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو اچھے انداز میں میل ملاپ قائم رکھو، تھوڑا سا احتیاط سے گفتگو کر لیا کرو. بس لوگوں کے درمیان اگر کسی دو کا پتہ چل جائے کہ کوئی چپکلش ہو گئی ہے، ان میں آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ کرا دو. اور چپکے تھوڑا اتنا تھوڑا، ایک کھجور کی گٹلی بھی اگر صدقہ کرنا آتا ہے تو وہ کر دو. یہ مت دیکھو کہ یہ کتنی معمولی ہے، یہ دیکھو کس کے پاس جا رہی ہے. وہ اس کی قدر کرنے والا، وہ اس کو کہاں تک بڑھا دے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ احد پہاڑ سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ ہمارا بھی کر دیں گے.
عرض کیا گیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا اخلاق کا خراب ہونا اور بخل کرنا، مال کو روک کے رکھنا۔ عرض کیا گیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق کا ہونا، تواضع ہونا اور صبر کرنا۔ عرض کیا گیا اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے غصے سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ انشاءاللہ پوری ایک ہی پیج کے اوپر ہم آپ کو دے دیں گے، یہ واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیں گے، اگر آپ کا دل کرے تو اس کو پرنٹ کر کے بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ روزمرہ کے چند کام ہیں، کوشش کیا کریں کہ یہ ہماری زندگی میں آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زندگیاں تبدیل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔